اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محترم بہنیں، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کی محنت میں ہمیں لگایا اور 40 دن نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم سے زیادہ صلاحیت والے، علم والے، جاننے والے ان کو قبول نہیں کیا اور ہم کو قبول کیا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے کیا ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور نعمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جاتا ہے اب جا رہی ہے، پوچھو آپ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محترم بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اونچے کام کے لیے قبول فرمایا۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اس کام کی ذمہ داری اس امت پر ہے، مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے۔ تو نبیوں والے کام کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر مانیں۔ شکر ماننے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور نعمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہے دل سے شکر ادا کرنا، اور ایک ہے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قبول کیا۔ اور تیسرا شکر یہ ہے کہ کام کو جس طرح کہا ہے اس طرح کرنا، امانت داری سے کرنا، اپنی مرضی سے اور اپنی عقل کے مطابق نہیں کرنا، اور جیسا کہا ویسا کرنا، اور جتنا کہا اتنا کرنا۔ یہ اصل شکر ہے۔ یہ کام ہمارے ذمہ میں اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے اس کام کی ذمہ داری اس امت کے مردوں پر بھی رکھی ہے، عورتوں پر بھی رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا کام مردوں کے ذمہ ہے، عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، اور عورتوں کے ذمہ ہے، مردوں کے ذمہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مردوں کے ذمہ بھی ہے، عورتوں کے ذمہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اس کا صاف اعلان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دین کی اشاعت میں، دین کے پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھی اور رفیق ہیں۔ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو دین کی محنت کی ذمہ داری مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہے، عورتوں کے بھی نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بھی دین کے اعتبار سے فکر کرتے تھے اور عورتوں کی بھی دین کے اعتبار سے فکر کرتے تھے، جس کے نتیجے میں عورتوں میں بھی دین تھا، مردوں میں بھی دین تھا۔ عورتیں بھی دین کا کام کرتی تھی، مرد بھی دین کا کام کرتے تھے۔ عورتیں مردوں کا ساتھ دیتی تھی دین کے کاموں میں، اور مرد عورتوں کا ساتھ دیتے تھے، جس کی بنا پر بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ دین پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا میں دین پھیلا۔ تو یہ ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کہ تمہاری ماں بہنیں اور بیوی بچے جو تمہارے گھروں میں ہیں، ان کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ چنانچہ صحابہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو، ماں بہنوں کو اور اپنے ماتحتوں کو سکھاتے تھے اور سناتے تھے، جس کی وجہ سے سب کا ایک ذہن تھا کہ بھئی دین پہ چلنا، دین پہ چلنے میں کامیابی ہے، اور دین کی دوسرے لوگوں کو دعوت دینا، اور دین کی دعوت دینے کی وجہ سے، دین کا کام کرنے کی وجہ سے تکلیف آئے تو شکایت نہیں کرنا، صبر کرنا۔ اور دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی اپنی جان کی اور اپنے سارے مال کی دینی پڑے تو دینا، یہ سب کا ذہن تھا، جس کی وجہ سے ہر مرد، عورت اور بچہ دین کی محنت کرتا تھا اور دین کی خاطر قربانی دیتا تھا، اور جو تکلیف آتی تھی اس کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ صحابہ مردوں کی، عورتوں کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ فوراً دوسروں کو دعوت دیتا تھا اور عمل کرتا تھا۔ تو ہم کو بھی کیا ہے، دین کی محنت کرنی ہے اور دین کا کام کرنا ہے۔ اس میں نیت ہماری اصلاح کی ہے۔ ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر محنت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں نیت اپنی ہے۔ ہم اپنی نیت سے کام کریں گے ہدایت کی تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ دوسروں کی نیت کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے۔ تو ہم ہماری اصلاح کی نیت کریں، ہماری ہدایت کی نیت کریں۔ ہم دوسروں کی نیت کر کے کام کریں گے، دوسرے پھر نہیں لگیں گے کام میں، نہیں دین کو قبول کریں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے، اور مایوسی کو پھر ہے کیا؟ تو اس لیے ہماری اصلاح کی نیت سے کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کا یہ جو سفر ہے وہ سنت طریقے کے مطابق کریں۔ سنت طریقے کے مطابق کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہر کام کو سنت طریقے کے مطابق کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہر کام سنت طریقے سے کرنا۔ سفر کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ سفر آگ کا ٹکڑا ہے، کتنی بھی سہولت ہو کچھ نہ کچھ تکلیف آ جاتی ہے، تو صبر کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سفر میں نماز مختصر پڑھنا اور قصر پڑھنا۔ ریل میں
یا بس اسٹینڈ پہ یا ریل کے اڈے پہ سفر نماز جو ہے بہت اطمینان سے سکون سے نہیں پڑھنا، جلدی پڑھنا، تاکہ اپنے آجو باجو والے مسافروں کو اور ساتھ میں سفر کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو سفر میں جو ہے تیزی سے نماز پڑھے اور قصر پڑھے اور کھڑے ہو کر پڑھے، بہت مجبوری ہے تو ہی بیٹھ کے پڑھے اور کھڑے ہو کر پڑھے۔ سفر بس کا بھی ہوگا، ٹرین کا بھی ہوگا اور پرائیویٹ گاڑی کا بھی ہوگا۔ تو بس میں ہم سفر کریں تو 2 آدمی کی سیٹ ہے، تو ایک مستورات باری کے پاس بیٹھے اور بازو میں اس کے مرد بیٹھے۔ اگر 3 کی سیٹ ہے تو ایک مستورات بیٹھے، پھر ایک مستورات بیٹھے اس کے بازو میں اور اس کا محرم بیٹھے، تاکہ راستے میں چلنے والوں کا ہم سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اور ٹرین میں سفر کریں گے تو 6 آدمی، 6 مستورات کا ایک کمپارٹمنٹ ہوگا اور 6 مستورات اس میں بیٹھ سوئے گی، آرام کرے گی، کھائے گی، نماز پڑھے گی۔ آگے پردہ لگ جائے گا اور 2 آدمی سامنے کی سیٹ پہ بیٹھیں گے۔ کون بیٹھا ہے وہ عورتوں کو معلوم ہو، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ عورت اپنے محرم کو کوئی کام کے بارے میں پوچھ سکتی ہے، بتا سکتی ہے۔ تو 2 آدمی وہاں سوئے اور باقی 4 آدمی جو ہے پیچھے سوئیں گے۔ اور پرائیویٹ گاڑی میں یہ ہوگا کہ 1 آدمی آگے بیٹھے گا یا 2 آدمی آگے بیٹھیں گے ڈرائیور کے بازو میں، اور باقی 5 اور 6 عورتیں گاڑی میں اندر بیٹھیں گی اور وہ گھر پہ جائیں گے۔ البتہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر ہے تو ہر گاڑی میں اس کا محرم بیٹھے۔ 3 مستورات ایک گاڑی میں ہے تو 3 محرم مرد بیٹھے اس میں، دوسری گاڑی میں 3 مستورات اور 3 محرم بیٹھے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ 1 آدمی بیٹھے اور 6 عورتیں ایک گاڑی میں چلی جائیں۔ 20 منٹ 15 منٹ 20 مائل 15 مائل جانا ہو تو گاڑی میں محرم کے ساتھ ہے۔ البتہ اسٹیشن سے گھر پہ جانے کے لیے 1-2 آدمی بیٹھ جائیں گے۔ تو سفر میں ایک بات یہ ہے کہ جب ٹرین پہ ہم اتریں، سفر پورا ہو تو سارے ساتھی اپنا سامان اتار لے، مرد ایک طرف کھڑی ہو جاوے، عورتیں ایک طرف کھڑی ہو جاوے اور پھر دعا کرے، کسی کا سامان نہ رہ جاوے اس کی خاص فکر کریں۔ عورتوں کا سامان الگ رکھے، کچھ نشانی باندھ لے تو عورتوں کا سب سامان گاڑی میں گھر پہ چلا جائے فوراً۔ سامان ٹرین میں رہ جاتا ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاط سے ہر ساتھی اپنا سامان دیکھ لے۔ دوسرے کا سامان اٹھایا ہے تو دوسرے کا بھی اٹھا لے احتیاط سے، ایسا نہیں کہ اب وہ اٹھائیں گے نہ پھر گھر میں وہاں ٹرین میں بس میں رہ جاوے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اترنے کے بعد دعا کریں گے، مرد دعا کریں گے اور عورتیں دھیمے دھیمے آمین کہیں گی۔ اور ٹرین میں نماز کا قبلہ وغیرہ جو ہے وہ مرد دکھائیں گے، اس کے مطابق پڑھیں۔ استنجا وغیرہ کے لیے جانا ہو، وضو وغیرہ کے لیے، تو ساتھ میں محرم مرد جائے، اکیلے نہ جائے۔
اس میں بہت سہولت اور آسانی ہے. بعض مرتبہ ہم جاتے ہیں ایسے ہی دروازہ ٹھوکتا ہے آدمی، پھر عورتیں گھبرا جاتی ہے کہ اب بھی آئے، ابھی تو وضو بھی نہیں کیا. اس لیے ساتھ میں آدمی جائے. وہ آدمی جو ہے کہ ٹھہرو ابھی نکلیں گے، تو کوئی دروازہ نہیں ٹھوکے گا. تو بغیر محرم کے وہاں وضو وغیرہ کرنے کے لیے نہ جائے. وہ وضو وغیرہ کی جو جگہ ہے وہاں بہت سارے آدمی بغیر ریزرویشن والے کھڑے ہوتے ہیں. تو حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ میں مرد جائے گا. اور پھر جب ہم گھر میں جائیں گے تو جو گھر والے ہیں وہ گھر والوں کی نوعیت معلوم کر کے مستورات کو بتا دے کہ بھئی ان کے 3 دن لگیں، 10 دن لگیں، ہمیشہ یہاں جماعت ٹھہرتی ہے، دیندار گھرانہ ہے. یا یہ کہ ان کے یہاں اجتماع تو ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی وقت نہیں لگایا. یہ نوعیت ان کو مستورات کو بتا دے. عورتیں گھر میں جا کر گھر والوں سے مشافہ کرے، خیریت پوچھے، سلام کرے، اور اس کو مانوس کرے. اجنبیت نہ محسوس ہو. کیا پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے. کوئی بہن گھر والوں ساتھ بات بھی کر سکتی ہے. پھر مرد مسجد میں جا کے پستی کی نوعیت معلوم کر کے مشورہ کریں گے کہ بھئی 10 سے 12 کی تعلیم میں کون کتاب پڑھے گا، کون مجاغرہ کرے گا، کون قرآن کا حلقہ لگائے گا، جوہر بعد کون کتاب پڑھے گا، عصر بعد کون انفرادی دعوت دے گا. یہ سب طے کریں. مغرب بعد کون کرے گا یہ طے کریں. ایک پرچے میں لکھ کے مرد بھیج دے اور ایک بہن سب کو سنا دے. اور ہر بہن اپنی ذمہ داری کیا آئی ہے یہ دھیان میں رکھ لے کہ میرا جوہر بعد تعلیم ہے، میرا عصر بعد انفرادی دعوت ہے. یہ دھیان میں رکھ لے اور اس کے مطابق کرے، مشورے کے مطابق کرے. گھر 10 سے 12 کی تعلیم ہوگی یا وہاں جو بھی وقت ہو وہ معلوم کر رہے ہیں. 9:30 سے 11:30 یا 2 گھنٹے تعلیم ہوگی. اس میں 3 عمل ہوں گے. ایک قرآن کا حلقہ لگے گا، ایک کتاب پڑھی جائے گی، اور ایک 6 نمبر کا مجاغرہ ہوگا. تو قرآن کا حلقہ فضائل قرآن میں سے کون حدیث پڑھے گا یہ طے کرے کہ بھئی اہلیہ فلاں، اہلیہ فلاں، اس کا نام لکھ دے. ذمہ دار نہ لکھے. عورتوں میں کوئی ذمہ دار نہیں اور کوئی امیر نہیں ہے. مردوں کا جو امیر ہوگا وہی عورتوں کا امیر ہوگا. جو ذمہ دار کا الفاظ نہ لکھے. بھئی قرآن کا حلقہ اہلیہ اقبال، کوئی کتابی تعلیم اہلیہ یوسف. 2 عورتوں کی بھی کتابی تعلیم رکھ سکتے ہیں. تو عورتوں میں امیر نہیں. حضرت جی فرماتے تھے کہ عورت امیر نہیں بن سکتی. امارت تو نبوت کی شاخ میں سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عورتوں کے لیے امارت، خلافت اور نبوت رکھی ہی نہیں. ایران کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بادشاہ بنایا، امیر بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے کاموں کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں دے. تو مردوں کا جو امیر ہوگا وہی عورتوں کا امیر ہوگا. اور امیر بھی کیا ہے، بنایا جاتا ہے، خود کے ہاتھ سے بنتا نہیں ہے.
بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو امارت کو طلب کرے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اور جو امارت کی حرص لالچ رکھے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کا انجام بہت برا بتایا ہے۔ لیکن کیونکہ جماعت میں ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے اس لیے بنایا جاتا ہے۔ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے کو امیر بنا، لیکن پھر ذمہ داری دی جاتی ہے تو بننا ضروری ہوتا ہے، تو آدمی امیر بنتا ہے۔ امیر کی اور ذمہ داری ہوتی ہے، مردوں کو بھی چلانا، عورتوں کو بھی چلانا، سب کا وقت صحیح گزرے اس کی فکر کرنا، بستی میں کام اٹھے اس کی فکر کرنا، ساتھیوں سے کام لینا، ساتھیوں کی رعایت کرنا، تو بہت سارا بوجھا ہوتا ہے امیر کے اوپر۔ تو امیر کا ادب ہو، امیر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بتایا جائے۔ یہ نہیں کہ امیر صاحب کو سمجھنی پڑتی ہے، ایسا کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ امیر سب کی رائے لے کے پھر فیصلہ کرے گا۔ تو امیر کے دل میں بوجھ ہوتا ہے، تو امیر کا ادب ہو، امیر کی اطاعت کرے۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس کو سب کچھ آیا لیکن امیر کی اطاعت نہیں آئی تو سمجھو کچھ نہیں آیا۔ تو جس کو کچھ نہیں آیا لیکن امیر کی اطاعت آ گئی تو سمجھو کہ سب کچھ آیا۔ یہ امیر کی اطاعت کرے گا، امیر کا ادب کرے۔ دین سراسر جو ہے ادب کا نام ہے۔ تو جو ادب میں سستی کرتا ہے وہ سنت کی سزا میں، سنت چھوڑنے کی سزا میں گرفتار ہوتا ہے، اور جو سنت چھوڑتا ہے تو فرائض چھوڑنے کی سزا میں گرفتار ہوتا ہے، اور جو فرائض چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ادب کی رعایت، ہر کام ادب سے کرے۔ آتا ہے نا کہ جو چھوٹوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ادب جو ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بزرگوں نے جو حاصل کیا ہے وہ ادب کی وجہ سے حاصل کیا ہے، تو ادب کرے۔ تو فضائل قرآن میں سے طے ہوگا تو ایک بہن ایک حدیث یا دو حدیث اور فائدہ پڑے گی، پھر سب ہلکا لگا کے قرآن کی 10 صورتیں اور سورہ فاتحہ کی مشق کریں گے صحیح کرنے کے لیے۔ اور قرآن کو صحیح کرنے میں آسان طریقہ اختیار کریں، محبت سے اور شفقت سے اور نرمی سے کریں، ڈانٹ ڈپٹ سے، دھمکی سے نہ ہو۔ کسی کو نہ آتا ہو تو اس کو ٹوکے نہیں، اس کو تانا نہ مارے، بلکہ یوں کہے کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ سیکھو گے تو آسان ہے، آ جائے گا۔ پھر پورا چلہ جو ہے پرانی بہنیں اس نئی بہنوں کو قرآن صحیح کرنے کی فکر کریں، اس کو سکھائیں۔ اگر اس کو ڈانٹ دیا کہ آپ اتنے پرانے ہو، آپ کو آتا نہیں ہے، تمہارے مخرج صحیح نہیں ہے، ایسا کہیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو پھر وہ اس کے لیے مشکل ہوگا کیا۔ تو یہ ہے کہ شفقت سے، محبت سے
قرآن کو شہید کیا جائے، گناہ اور کلکلا اور اخفا ایسے قانون بیان نہ کیا جائے، آسان ہے بے اس طرح یہاں سے نکالو، یوں کرو ایسا سمجھاتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کتاب پڑھی جائے گی۔ کتاب دو بہنوں کی بھی پڑھ سکتے ہیں، دو بہنوں کا بھی طے کر سکتے ہیں، 15-20 منٹ دو بہنیں کریں۔ اس میں فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، ایک آیت صحابہ میں سے پڑھے بار سمجھے، ایسے ہی پڑھے کہ غیر محرم تک آواز نہ جائے۔ اور کیا ہے، ایسی پڑھے کہ شرکت کرنے والے کی سمجھ میں آ جائے، ایک دم آج بھی نہ پڑھے اور ایک دم دھیمے بھی نہ پڑھے کہ سننے والے کی سمجھ میں نہ آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح کی تعلیم جو ہے اس میں کوئی بہن کمزور ہے کتاب پڑھنے میں، اس کا بھی طے کر سکتے ہیں۔ تو کمزور پڑھنے والے کا طے ہو، اٹک کے پڑھنے والی بہن کا طے ہو، تو پرانی بہن اس کو 2 حدیث پڑھا دے الگ سے نشانی رکھ کے، اور پھر اس کو وہی پڑھنے کا کہے۔ وہ اس طرح 40 دن پڑھے گی تو پھر اچھا پڑھنے والی ہو جائے گی۔ ہم نے ایسا کیا کہ آپ کو پڑھتے برابر نہیں لاؤ، اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی تو پھر وہ ہمت نہیں کرے گی، اس کی ہمت پست ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ٹوٹا پھوٹا بھی پڑھتی رہے گی 40 دن تو پھر اچھا پڑھنے والی ہو جائے گی۔ گھر پہ وہ زیادہ محنت کرے گی، ٹائم زیادہ ملے گا، تو پھر وہ محلے کی تعلیم میں بھی کتاب پڑھ سکے گی، گھر میں بھی کتاب پڑھ سکے گی۔ البتہ شام کی تعلیم ہے، اس میں اچھا پڑھنے والی بہن کا طے کرے، کیونکہ بستی کی عورتیں آئے گی، اور بستی کی عورتوں کا یہی ایک اجتماعی عمل ہے کہ شام کو جو اچھا پڑھنے والی بہن کا طے کرے۔ اس میں فضائل اعمال حصہ اول بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فضائل اعمال حصہ 2 یعنی فضائل صدقات بھی۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ فضائل اعمال حصہ 1 پڑھتے ہیں، دوسرا نہیں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، دوسرا حصہ بھی پڑھے۔ صلہ رحمی کے واقعات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے واقعات ہے، دنیا سے بے رغبتی کے واقعات ہے، بزرگوں کے واقعات ہیں، زکوٰۃ کے متعلق ہے، یہ بھی پڑھیں تاکہ ساری باتیں 40 دن میں ہماری بہنوں کے سامنے بھی آوے اور وقتاً فوقتاً مقامی عورتوں کے سامنے بھی آئے، اور پھر 6 نمبر کا مجاگرہ کریں، 2 بہن کی جوڑی بنا کر 6 نمبر بولے کیا تو 3 حلقے لگیں گے۔ مقامی بہنیں ہوں تو اس کو بھی اس میں جوڑ لے اور 6 نمبر بولے تو آدھا گھنٹے 40 منٹ میں 6 نمبر پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، عورتوں کا مجمع زیادہ ہو تو پھر ایک بہن بھی کر سکتی ہے، وہ تشکیل بھی کر سکتی ہے، گھر کی تعلیم بھی کر سکتی ہے، اور بہت زیادہ مجمع ہوئے تو پہلے سے پردے کا انتظام کر لے، مرد بھی 11:30 سے 12 میں جا کے بات کر سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، عورتیں صبح کو کم ہوتی ہے تو عورتیں کر لیں۔ پھر اس کے بعد 12 وقت پہ پورا کریں، ہمارا جو ہر کام جو ہے وقت پہ شروع ہو، وقت پہ پورا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات تھیں
اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے ہر کام کے لیے وقت مقرر کرتے تھے اور اس کام کو اس وقت پہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وقت کی تنگی کی شکایت نہیں کی کہ بھئی ناخن کاٹنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، سر کھجالنے کا بھی ٹائم نہیں۔ تو ہم وقت پہ شروع کریں۔ 5 نمازیں ہمیں قدرتی طور پر وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آ کر ہم کو متنبع کرتا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اب اتنا باقی ہے، جو کچھ کام کرنا ہو کر لو۔ تو وقت پہ کریں۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ ہر کام کو وقت پہ کرتے تھے، وقت پہ پورا کرتے تھے۔ پڑھنے کے زمانے میں آدھی رات تک مطالعہ ایک دن حضرت جی مولانا یوسف صاحب کرتے تھے، اور پھر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو جگاتے تھے، پھر آدھی رات وہ مطالعہ کرتے تھے اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سوتے تھے۔ اور ایک دن حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رات کے اول حصے میں مطالعہ یعنی کتاب پڑھتے تھے اور وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ سوتے تھے۔ پھر جاگنے والا ساتھی سونے والے ساتھی کو جگا دیتا، یعنی وہ کتنا دین کا علم حاصل کرتے تھے، آدھی رات۔ کیا یہ ہے، ہم ہر کام کو وقت پہ شروع کریں، وقت پہ پورا کریں، اور پھر جو ہے 10 سے 12 کی تعلیم پوری ہو جائے تو پھر جو ہے اگر نماز کا وقت تھوڑی دیر بعد ہو جائے تو نماز پڑھ لے لیں۔ اگر کھانا تیار ہے تو کھانا کھا لے، پھر اول وقت میں نماز پڑھ کے آرام کرے، آرام ضرور کرے۔ دوپہر کو آرام کرنا سنت ہے، قیلولہ کرنا۔ ہم آرام کریں گے تو تہجد میں بھی اٹھنا آسان ہو جائے گا اور تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ملک شام جاتے ہوئے مولانا لاڈ صاحب گئے اور کہا کہ مجھے حضرت النصیحت کیجیے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ فرصت معصیت کا دروازہ ہے، گناہوں کا دروازہ ہے، اس لیے کام میں لگے رہنا۔ کچھ کام نہ ہو تو پڑھ کے سو جانا۔ بس شیطان سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی کام میں لگا رہے، نہ کہ سوتا رہے۔ 6 گھنٹے آرام کرنا ہے۔ آرام کے وقت آرام نہیں کریں گے تو کام کے وقت نیند آئے گی۔ آگے کے عمل کی تیاری کے لیے آرام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مرد بھی آرام کر لیں، عورتیں بھی آرام کر لیں۔ پھر جب 3:30 بجے مثال کے طور پر وقت ہوتا ہے تو 3:15 بجے وضو وغیرہ پڑھ کر کے تیار ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے کہ اللہ بستی والے آئیں گے، ہمارے دن میں تعلیم ہے، مردوں کے دن میں بات ہے، ہمیں صحیح تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، مردوں کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آنے والی بہنوں کو تو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت تیرے ہاتھ میں، اللہ سے دعا مانگو۔ تو دعا مانگ کے ہم وضو کر کے بیٹھیں گے تو ایک عجیب نورانیت اس میں ہوگی۔ تو وضو کر کے وقت پہ کتاب پڑھیں،
ٹھہر ٹھہر کے کتاب پڑھے. کتاب پڑھے تو پھر بیچ میں بات نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ ملا، بلکہ کوئی بھاری الفاظ آ جائے تو اس کا مختصر ترجمہ کر دے کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے کیا. ایک مثال کے طور پر ہم گجراتی لوگ ہیں، ہم لوگ کو تجارت، ملازمت، زراعت یعنی کیا وہ خبر نہیں ہوتی. تو اگر گجراتی علاقہ ہو تو تجارت یعنی کاروبار، ملازمت یعنی نوکری، یہ ترجمہ کر دیں. ایک جگہ جماعت گئی تو بالکل چھوٹا گاؤں تھا، ان پڑھ بیچاری عورتیں تھیں، بس وہ گھر کا کام، کھیتی کا کام کرتی تھی. تو بولے تم درخت مت بولنا بیان میں، جھاڑ بولنا. درخت یعنی کیا وہ بھی سمجھ نہیں ہوتی بیچاری عورتوں کو. اور ہماری یہ سٹی میں کیا ہوتا ہے، باہر کے پوش ایریے ہیں، وہاں گجراتی بولتے تو ان کو سمجھ نہیں پڑتی. وہ بولتی ہے بتاؤ اس کا مطلب. ایک عورت ہماری بھتیجی نے کیا، شہد یعنی کیا. تو میں نے بولا ہنی مد، یا فون نمبر بھی لکھا. بولے نہیں گجراتی میں نہیں، 9898003327 ایسا ہے. تو میڈیم انگلش میں پڑھی ہوتی ہے، ان کو گجراتی پڑھنا نہیں آتا. تو یہ ہے کہ بھاری الفاظ کا ترجمہ کر لے، اپنے طرف سے کوئی تقریر یا کوئی الفاظ نہ. شیخ نے جو فائدہ لکھا ہے اس میں بہت نورانیت ہے. وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. اجے شیخ تو شیخ الحدیث ان کا لقب پڑ گیا تھا. تو یہ ہے کہ تعلیم کے دوران بات کرنا بے ادبی ہے اور امانت کے خلاف. پہلے بتایا نا کہ کام امانت ہے تو ہم تقریر نہ کریں. ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ امانت سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی آپ تو بکریاں چراتے تھے اور آپ تو غلام تھے، آپ اتنے اونچے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ تو کہا کہ چند باتوں کی پابندی کی وجہ سے. ایک تو خدا کا خوف، دوسرا بات میں سچائی، تیسرا امانت کا پورا ادا کرنا، اور لایانی باتوں سے پرہیز کرنا. دیکھو امانت کا پورا ادا کرنا، امانت داری کی وجہ سے اونچا مقام ملا. اور لایانی باتوں سے پرہیز. اچھا جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی مخلوق لایانی نہیں کرتی سوائے انسان کے. لایانی باتیں نماز کی خوبصورتی کو 40 دن تک خراب کر دیتی ہے. تو لایانی باتوں سے بچنا، سمجھے. اور خدا کا خوف ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہ جائے گا، ڈر ہو. تو بات میں سچائی ہو، سچائی اور ایمانداری، جھوٹ اور دھوکے بازی نہیں. آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی خراب بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بہت دور اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں. اور جو بیپاری سچائی سے، ایمانداری سے کاروبار نہیں کرتا، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. کاروبار جھوٹ سے کیا ہے، کاروبار کم ہو جاتا ہے، روزی میں کمی ہو جاتی ہے. اور سچائی سے روزی بڑھتی ہے. تو ہمیشہ سچائی سے، امانت داری سے کام کرنا، لایانی باتوں سے بچنا اور خدا کا خوف. کیا ان باتوں کا دھیان رکھا جائے. کیا
اب جب ہم کتاب پڑھیں گے پھر مرد بات کرنے آئیں گے تو مرد موٹی موٹی بات کرے، 6 نمبر پہ بات کرے، فضائل سناوے، خوشخبری سناوے اور بشارت سناوے، منکرات کو نہ چھیڑے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ جن حرام کاموں میں عورتیں مبتلا ہے ان پہ ان کو ٹوکا نہ جائے، ورنہ ان کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ ہم تو یوں بیان کریں کہ اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو پھر یوں دھیرے دھیرے عورتیں احکامات پر آئیں گی۔ تو فرماتے تھے کہ عورتوں سے 6 نمبر پہ بات کرائی جائے۔ عورتیں 6 نمبر کا مجاگرہ اس طرح کریں جیسے کسی کو سمجھ نہ رہے، عورتیں تقریر نہ کریں اور عورتیں مسائل بیان نہ کریں۔ مسائل تو اپنے محرم کے ذریعے علماء اکرام سے پوچھنے کا کہیں، اور وہ مسائل پوچھ کے عمل کریں۔ مسائل نہ بتاوے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل سیکھیں نہیں۔ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کہتے ہیں کہ ہم مسائل سیکھیں گے نہیں تو ہمارے عمل کی شکل صحیح نہیں ہوگی۔ ہر چیز کے فضائل بھی ہے اور مسائل بھی ہے، کاروبار کے مسائل بھی ہے، فضائل بھی ہے، کھیتی کے مسائل بھی ہے، فضائل بھی ہے، ملازمت کے فضائل بھی ہے، مسائل بھی ہے، بیماری کے فضائل بھی ہے اور مسائل بھی ہے۔ بیماری سے کیا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے جب یہ بات سنی تو دعا مانگی، اے اللہ مجھے ہمیشہ ایسا بخار دے جو مجھے فرض نماز جماعت سے پڑھنے سے نہ روکے اور دین کی محنت سے نہ روکے، مجھے ایسی بیماری دے۔ وہ صحابی نے یہ دعا کی تو وہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے، لیکن کبھی جماعت کی نماز ان کی نہیں جاتی تھی، وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں پہلے جس طرح نکلتے تھے اس طرح نکلتے تھے۔ وہ بیماری ان کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکتی نہیں تھی۔ لیکن ہم کو یہ دعا نہیں مانگنی، ہم کو تو عافیت مانگنی ہے، سلامتی مانگنی ہے، سہولت مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ہم تو کمزور ہیں، سمجھے؟ ہم اللہ سے بیماری نہ مانگے کیا، لیکن آ جائے تو پھر صبر کرے۔ بیماری جو ہے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سر دکھا، بخار آئی، نیند نہیں آئی تو گناہ معاف ہو جائیں گے، شکایت نہ ہو۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بہت نیک خاتون تھی، اس کے پیر میں ٹھوکر لگی، خون اکڑ گیا، بہت لوئی نکلا، درد ہوتا تھا، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ بولے آپ کو اتنی زور سے لگا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بولے تکلیف تو فطری طور پہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس پر جو اجر ملے گا اس کے خیال سے میں میری تکلیف کو بھول جاتی ہوں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو تکلیف ہوئے گی اور ہم صبر کریں گے تو اس کا بہت بدلہ ملے گا۔ جب بدلہ دیکھے گا آدمی تو تمنا کرے گا کاش میں پوری زندگی
تکلیف میں رہتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے نہ تکلیف ہوئے گی تو گناہ معاف ہوئیں گے. مقام پہ بھی تکلیف ہوئے گی تو گناہ معاف ہوئے گی. تو صبر کریں. شکوہ شکایت اور شور بکور یہ نہیں کیا، بلکہ برداشت کرے. اللہ سے صلوات الحاجات پڑھ کے دعا مانگے اور دوا لاوے، آرام کر لے. تو یہ ہے کہ بھئی تکلیف آ جائے تو صبر کرے. تو عورتیں جو ہے 6 نمبر پہ بات کرے، تقریر نہ کرے اور مسائل بیان نہ کریں اور بیٹھ کے بیان کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں. مفتی محمد الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے تھے اکثر عورتوں کے اجتماع سے فتنہ ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اس فتنے سے بچنے کی انہج ضرورت ہے. اس لیے ہم کتاب پڑھیں، مذاکرہ کریں تو اس طرح کریں کہ غیر محرم تک آواز نہ پہنچے. بیٹھ کے کتاب پڑھے، کرسی پہ بیٹھ کے نہ کرے. پلنگ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو 2-4 عورتوں کو اور بٹھا لے اور موٹی موٹی بات کرے، اخلاص سے بات کرے. یہ نہیں کہ میں اچھا بیان کروں. حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرے. کل قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اخلاص کے ساتھ کام کریں. میری عورتیں ہوں تو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ. اور زیادہ عورتیں ہوں تو بھی یہ نہیں کہ اتنی تھوڑی عورتیں ہیں وہ بات نہیں ہوتا ہی مجمع ہو کوئی نہ جاؤ، ایسا نہیں. مولانا سعید رحمۃ اللہ ایک مرتبہ دلی میں واعظ فرما رہے تھے. بہت بڑا مجمع واعظ ختم ہوا تو ایک دیہاتی دوڑتا آیا. حضرت میں بہت دور سے آیا لیکن آپ کا بیان پورا ہو گیا اور میں محروم رہا آپ کے بیان سے. تو بولے تو ادھر میرے پاس بیٹھ گیا. آپ نے وہ پورا کا پورا بیان جو مجمع کے سامنے سنایا تھا وہ ایک اکیلے آدمی کے سامنے سنایا. اس نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں کیا آپ نے؟ بولے میں تو یہ مجمع کو بھی اللہ کے لیے سناتا تھا اور تیرے کو بھی ایک اللہ کے لیے سناتا ہوں، تو ایک ہے تو کیا ہوا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں مولانا بدر الدین صاحب تھے مرکز پہ. وہ ایک مرتبہ کے سامنے بات کر رہے تھے، دین کی بات سمجھا رہے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم کس کے سامنے بات کرتے ہو؟ بولے ان کے سامنے بات کرتے ہیں، یہ مجمع بیٹھا ہے 5-7 آدمی. بولے نہیں، پورے عالم کی نیت کر کے بات کرو، مجمع کی نیت نہ کرو. سمجھے؟ ہمارا کام پورے عالم کی نیت کر کے پہنچانا اللہ کے دل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ مولا کو کہا ہے کہ بھئی آواز لگاؤ، لوگ حج کے لیے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جنگل بیابان میں بیت اللہ میں نے بنایا ہے، وہاں میری کون بات سنے گا؟ تو بولے آواز لگانا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. اب دیکھو کتنے آدمی آتے ہیں، 4 لاکھ روپے حج کے ہوتے ہیں ایک آدمی کے، تو بھی قوم پیچھے آتے ہیں. تو یہ ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا کم ہے، بلکہ پوری ہمت سے، بشاشت سے
اللہ کا شکر مانتے ہوئے کہ جو بھی آیا اس طرح بات کریں. مرد 6 نمبر پہ بات کریں گے عورتوں میں، اور وہ بھی موٹی موٹی بات کریں گے، اور وہ بھی منکرات کو نہیں چھیڑیں گے، اور وقت پہ وہ بھی پورا کریں گے. پھر عورتوں کو کیا ہے 10-15 منٹ تشکیل کا موقع دیں گے کہ عورتیں تشکیل کریں 40 دن کی، 4 مہینے کی. پھر مردوں کی 10 دن کی، 3 عورتوں کی جماعت کی تشکیل کریں کہ 10 دن کون جائے گا، 40 دن کون جائے گا، 3 دن کون جائے گا. یہ تشکیل کریں. پھر ایک تشکیل بعد میں آخر میں یہ کریں کہ بھئی گھر میں یہ فضائل اعمال کی کتاب پڑھیں، تعلیم کریں. کہ بھئی یہ کتاب پڑھیں گے تو ہمارے سامنے دین کی باتیں آئے گی، اور یہ بات بھی آئی کہ دین پہ چلنے میں کامیابی ہے، اور دین آسان ہے، اور دین پہ نہیں چلیں گے تو دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. تو پھر ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے گھر میں جا کے تمام گھر میں تعلیم شروع کریں گے نا. ایسا پوچھیں سب بہنیں کہیں گے ہاں کریں گے. کیا ایسی نیت کرواوے کہ بھئی تعلیم کریں. پھر مرد بات پوری کرنے کے بعد دعا کر لے گے اور مسجد میں چلے جاوے. عورتیں جو ہے جو نام آئے ہیں ان کے نام جو ہے وہ مسجد میں بھیج دے. پھر مرد لوگ وہ آئے ہوئے نام کی مقامی ساتھی کے ساتھ مل کر تشکیل وصولی کریں. اور اثر بعد پھر جو ہے تسبیحات پوری کریں. ساری بہنیں اثر بعد کوئی عمل نہیں، اپنی تسبیحات اور تلاوت پوری کریں. مقامی بہنیں ہو تو ان کو انفرادی دعوت دیں. کون انفرادی دعوت دے گا یہ طے کریں کہ بھئی آج ان کا ہے، آج ان کا، روز الگ الگ. تو وہ انفرادی دعوت دینے والی بہن گھر کی عورتوں کو، گھر کے پڑوسی آئے وہ ہے، گھر کے رشتہ دار آتے ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں، ان کو دین کی موٹی موٹی بات کریں. گھر کی تعلیم کی، 3 دن نکلنے کی، نماز کی پابندی کی، یہ بات کریں. کیا اور پھر مغرب کے بعد، مغرب پہلے وضو وغیرہ کر لے وے، تسبیح پوری کر لے وے. پھر مغرب بعد اوابین پڑھے اور سیکھنا سکھانا ہو. کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، کسی کو دوسرا کچھ نہیں آتا تو وہ سکھاوے. پھر کچھ باتیں آئے گی عنوان کی، بچوں کی تربیت، سادگی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور فضائل، کھانے سونے کے آداب اور تہجد کے فضائل. تو یہ جو بھی بات لکھ کے آئے اس کے بارے میں مذاکرہ کریں. 6 بہنیں ہیں تو 6 یوں بہنیں. اگر سادگی کے متعلق آیا ہے تو پہلے ایک بہن سادگی جس کا طے ہوا ہے وہ سادگی کے بارے میں 1-2 حدیث ہے، 1-2 باتیں بتاویں. پھر دوسری بہن بتاؤ، پھر تیسری، پھر 6 یوں بہنیں بتا دیں گی. ایک ہی بہن نہ بتاؤ، الگ الگ 6 بہنیں بتاؤ. پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاوے تو عشاء کی نماز پڑھ لے. ہلکا جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر، بس زیادہ لمبا نہ کرے کیونکہ کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. ہم کو کھلا کے پھر گھر والے کھائیں گے. یا تو کھانا تیار ہے تو کھا لے وے، یا نماز پڑھ لے وے پھر کھا لے وے. اور پھر کھانے کے بعد جو ہے جلدی سے آرام کریں، اپنا بستر بچھا لے وے اور لائٹ وغیرہ بند کر دے، بات وغیرہ نہ کریں. ہم جلدی سوئیں گے تو کیا ہوگا، گھر والے بھی جلدی سوئیں گے. اور بہت سی عورتیں جماعت میں آتی ہے وہ تھک جاتی ہے
وہ دوپہر کو بھی ان کو نیند نہیں آتی، فجر کی نماز بعد بھی نیند نہیں آتی، سونے ملتا نہیں ہے، تو تھک جاتی ہے، پھر دوسری دفعہ وہ نہیں آتی۔ اور کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہی سو جاتی ہے۔ تو اگر بات چیت کریں گے تو جو بہن کو نیند نہیں آتی اس کو تکلیف پڑے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی، تو اس لیے بات وغیرہ بھی نہ کریں، جلدی سے سو جاؤ۔ ٹورچ وغیرہ چالو کر کے قرآن پڑھنا ہے، کچھ تھوڑی دیر تو پڑھ لیں سورہ ملک وغیرہ جو بھی ہے، باقی بات نہ کرے، آرام کرے، سوتے سوتے تسبیح پوری کرے، نہیں آتی نیند تو، تاکہ دوسری بہنوں کو آرام مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی دیر سے آتے تھے گھر میں تو دھیرے سے سلام کرتے تھے اور دھیرے سے دروازہ بند کرتے تھے، تاکہ کوئی سویا ہو تو سلام کا جواب دے دے اور جو جاگتا ہو اس کی نیند خراب نہ ہو، یعنی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچے، اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں ہم جماعتوں میں کریں گے تو پھر گھر پہ آ کے کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور گھر پہ آ کے بھی یہ باتیں کرنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 دن کے لیے، ہمیشہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جن گھروں میں مہمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، جس گھر کے دروازے مہمان کے لیے بند ہوتے ہیں اور جس گھر میں دیر سے سونے کا رواج ہوتا ہے اور دیر سے اٹھنے کا رواج ہوتا ہے، اس گھر میں تنگی اور بے برکتی آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس گھر میں تنگی اور بے برکتی آئے گی۔ فجر کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، فجر کو روزی تقسیم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولے تو بقدر 100 آیت کے قرآن پڑھے تو اس کو رات کے تاروں کے برابر اور ریت کے ذروں کے برابر اور کل مخلوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرماتی۔ تو فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، پھر اشراق کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھے تو حج اور عمرے کا ثواب، پھر 2 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کے کفیل بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کے کفیل اور مددگار بن جائے تو سب کام آسان ہو جائے۔ تو فجر کی نماز کے بعد 6 نمبر کا مجاگرہ کریں، کبھی ایک بینڈ کرے، کبھی 2 بینڈ کی جوڑی بنا کے 6 نمبر سیکھے، سمجھے، اور کبھی 1 نمبر ایک بینڈ بولے، پھر دوسری بینڈ دوسرا نمبر بولے، پھر تیسری بینڈ تیسرا نمبر بولے، اس طرح 3 بنتے ہیں، یا تو ایک بینڈ کرے یا سب بینڈ کرے یا 2 کی جوڑی بنا کر سیکھے۔ 6 نمبر کا مجاگرہ کیا تو یہ ہے۔ اشراق کے بعد ناشتہ کر لے، پھر آرام کر لے۔ اگر مردوں کی بات ہے تو مردوں کی بات سن لے، مردوں کی بات صبح کی بہت اہم ہوتی ہے، پرانے ساتھیوں کی کام کے اصولوں کے متعلق بات ہوتی ہے، تو چوکن نہ ہو کے سنیں۔ نیند آئے تو ذرا وضو 1-2 دفعے منہ پہ چھالک مار لے اور دھیان اور توجہ سے سنیں۔ بہت اہم باتیں ہوتی ہے، وہ گھر پہ یہ باتیں سننے نہیں ملتی۔ تو وہ باتیں مرد جو ہے 35-40 منٹ کرے، زیادہ لمبی نہ کرے، پھر ناشتہ کر لے، آرام کر لے۔ اور اگر دوسری جگہ پہ جانا ہے تو عورتیں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9 بجے وضو وغیرہ کر لے، اپنا سامان باندھ لے اور برقع وغیرہ پہن لے اور تلاوت یا تسبیح کر کے تیار بیٹھیں گے۔
گاڑی آوے یا بلانے آوے تو فوراً ساری بہنیں بیٹھ آوے، مشافہ وغیرہ بھی کر لے، گھر والوں کو جزاک اللہ بھی کہہ دے۔ گھر والوں کا بھی بہت بڑا حق ہے کہ انہوں نے ان کو کھلایا پلایا سلایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی مسافر کو کھانا کھلائے اور کسی بے کپڑے والے کو کپڑا دے اور کسی کو اپنے گھر رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دے، تو کل قیامت کے دن اس کی اللہ تعالیٰ ہر مصیبت آفت اور بلاؤں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ہے گھر والوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو گھر والوں کو بھی بہت بڑی دولت ملتی ہے کہ ان کو کھلانے پلانے سے قیامت کے دن ہمیں کسی قسم کا رنج غم اور خوف نہیں ہوگا کیا۔ تو ان کو جزاک اللہ کہہ دیں اور وہ بھی اللہ کا شکر مانے، اللہ گھر والے بھی، اے اللہ تو نے ہمارے یہاں اللہ کے رسول کے مہمان کو بھیجا، دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ان کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، پوچھا کیوں آپ روتے ہو؟ بولے میرے وہاں مہمان نہیں آیا اس لیے میں روتا ہوں۔ تو مہمان کا اکرام اور مہمان بہت بڑی دولت ہے، اس کو خوش دلی سے بساست سے اس کے ساتھ پیش آئے، اس کو کھلاوے پلاوے، اس کے آرام کا خیال کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے انفرادی اعمال سارے پورے ہوں، ہماری تہذیب پوری ہو، تلاوت پوری ہو، نوافل پوری ہو، ہر کام سنت طریقے کے مطابق کریں، اور ہم ہر کام سنت طریقے کے مطابق اور تسبیحات کو پوری کریں گے تو ہمارے اندر نور پیدا ہوگا، پھر ہم جہاں جائیں گے وہاں نور پھیلے گا۔ اگر ہماری تسبیح تلاوت پوری نہیں ہوگی اور ہم بات کریں گے تو ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوگا، اس لیے بلا ناغہ تسبیحات پوری کریں اور تلاوت کرنے میں اور نوافل کا اہتمام کریں اور سب کی خدمت کریں، گھر والوں کی بھی خدمت کرے کہ برتن اٹھا لے، بستر اٹھا لے، جھاڑو دے دے، اور گھر کی کسی چیز کا استعمال نہ کریں، صابو ہے، ٹوال ہے، تیل ہے، ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اپنا جان اور اپنا مال کا اور اپنا سامان جو ہے، تیل ہے، صابن ہے، یہ دوسرے کو واپرنے کے لیے دے دے، اجازت دے دے، کیا ایسا نہیں کہ بھئی اپنا ہی واپرو۔ اب گھر والوں کا سامان کسی بہن نے واپر لیا تو اس کا شور نہ مچاوے کہ دیکھو میں نے تو گھر کا سامان واپر لیا، بے اصولی کی، یہ باتیں نہیں آنی چاہیے۔ پاخانہ پڑا ہوتا ہے نا تو آدمی اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، اس کو پھیلاتا نہیں ہے۔ کسی سے کوئی عیب ہو جائے، وہ بھول چوک ہو جائے تو اس کو اوپر پردہ ڈال دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسائل اپنے مردوں کے ذریعے علماء اکرام سے پوچھنے کا کہیں اور وظائف بھی نہ بتائیں۔ ہم وظائف 3 تسبیحات کا بتائیں گے، جو اپنے شیخ سے بیان وہ ان کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھے، ورنہ 3 تسبیح، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار اور قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل اور موقع بموقع کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ دعاؤں کی برکت سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جاتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبت آفت اور بلاؤں سے بچاتے ہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی آ گئی کہ تقریر نہ کرے کیا، تقریر کا شوق بھی نہ ہو کیا، بلکہ مجاغرہ کرے، موٹی موٹی بات کرے اور جیسا کہا ویسا کرے. ہم بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آزاد نہیں، بلکہ مشورے کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے سفر فرمائے اور آسان ایک